ہمیشہ اپنے لیے ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کے آنچل سے ادب کی خوشبو آئے۔ عورت ذات نے جو کپڑے کہیں آنے جانے کے لیے تیار رکھے ہیں، اگر وہ اپنے گھر پہننا شروع کر دیں تو آدھے سے زیادہ مسائل تو ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ برے وقت کا ایک بڑا حل یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ یہ دنیا والے اگر آپ پر ہنستے ہیں تو آپ بھی ان پر ہنسیں، کیونکہ یہ دنیا والے اتنے ہی بے وقوف ہیں جتنا ہی آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر انسان یہ پہچان لے کہ رب کریم نے اس کو کس لیے پیدا کیا تو اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لی۔ زندگی میں دو لوگوں کو شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں۔ سایہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آئینہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو لوگ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، چھوٹی سوچ ان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ کچھ لوگ خزانے کے جیسے ہوتے ہیں، دل کرتا ان کو زمین میں گاڑ دیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ سکون نہیں خرید سکتا اور تکلیف کو بیچ نہیں سکتا۔ جب تمہیں دینے والا اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کر لے، پھر لینے والے پر بھی واجب ہے کہ وہ پیچھے کی جانب ہٹ جائے، چاہے وہ وقت ہو یا کچھ اور۔ اور ناظرین کرام، جب انسان کو کوئی قدر احساس کرنے والا انسان مل جاتا ہے تو انسان کا دکھ درد خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ تم خرید سکتے ہو اور نہ بیچ سکتے ہو۔ اور دوستوں، مضبوط بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم کچل دیے جاؤ، چاہے احساسات ہوں یا جذبات۔ کسی جگہ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لو، یہ 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس طریقے سے تمہاری عزت نفس قائم رہے گی۔ ہر کسی کی بات سے متفق ہونے سے تمہاری عزت بڑھتی ہے، مگر اکثر سے اختلاف بھی کرو، کیونکہ اس سے تمہیں لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملے گا۔ اگر تمہارا مقصد زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لو۔ یہ مارکیٹ کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ کوشش کرو کہ اپنے رازوں کو خود تک محدود رکھو۔ جب ان میں دوسروں کو شریک بنا لیں گے تو یہی تمہارا ڈر اور خوف بن جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے ہر سننے والا ظرف بھی رکھتا ہو۔ انسان بڑا ہو کر اپنے بڑوں کی لگائی گئی پابندیوں کو ٹھیک جانتا ہے۔ انسان مر کر اپنے رب کریم کی لگائی گئی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ اس معاشرے میں اکثر لوگ خوشیاں نہیں بلکہ سبق دیتے ہیں۔ انسان کو کسی کی نیت کے بارے میں جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت کو صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کے چلے جانے پر زندگی میں صبر آ جائے تو پھر ان کی واپسی کی نہ کوئی طلب رہتی ہے اور نہ ہی کوئی خواہش رہتی ہے۔ اپنی غلطی کو وہ تسلیم کرتا ہے جو اپنے آپ کو انسان مانتا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے اپنی غلطی کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ غلط راستے تو اکثر خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ صحیح منزل کی جانب نہیں لے کر جاتے۔ زندگی کے مختلف فن سیکھنے میں ایک فن سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ تمہیں علم ہو کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے
اور کس کو نہیں۔ دو باتیں تمہاری عقل کا عیب ہیں، ایک چپ رہنے کے وقت بولنا، ایک بولنے کے وقت چپ رہنا۔ اور ناظرین، وفادار شخص پانی کے کنارے پر موجود گھاس کی طرح ہوتا ہے، جس کو پکڑے تو وہ ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے، یا پھر خود اکھڑ کر اس کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ بانٹے نہیں جا سکتے، انہیں خود کے اندر ہی رکھنے میں سکون ہوتا ہے۔ زیادہ کی طلب سے پہلے ضروری ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان تمہیں خود سے دور کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور انسان کے قریب ہو رہا ہے۔ انسان کی سوچ بھلے کتنی اچھی ہو، اگر ہم لوگوں کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو ہم جھوٹے ہیں، منافق ہیں ان کی نظروں میں۔ کبھی انسان ہر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو نفرت کرنا آتا ہی نہیں۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنی ہیں تو آدھا گلاس سرکے گلاب اور آدھا پانی میں ایک لیمو مکس کر کے کسی روئی کے ساتھ چہرے پر لگا لیں۔ چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید کرنا ہے تو چہرے پر ہلدی اور بیسن کا پیسٹ لگائیں۔ دنیا والے چہرے کو اور انسان کے مال کو دیکھتے ہیں، رب کریم انسان کا دل اور انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے زمین والوں کو اپنی زمین کے اندر 2 گز سے زیادہ کا حصہ نہیں ملا۔ اور یاد رکھیے، برائی ہنستی ہوئی آتی ہے اور نیکی روتی ہوئی جاتی ہے۔ جو کردار اور اخلاق کے خاندانی رئیس ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو عزت دینے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ انسان کو گناہ کا موقع ملتے ہوئے بھی گناہ نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان کا نصیب کیسا بھی ہو، قرآن سے اور نماز سے مدد لے، اللہ پاک سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔